بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش کروں گا کہ حضرت فاطمہ بی بی کی شادی کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ہوئی۔ حضرت علی کی شادی بی بی فاطمہ سے کس طرح ہوئی اور حضرت علی نے رشتہ کس طرح مانگا تھا۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی یعنی جوان ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے آنے لگے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا مجھے منظور ہوگا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں بیٹھے باتیں کرنے لگے کہ کئی صحابیوں نے رشتے کے پیغام بھیجے ہیں، لیکن علی نے کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی نے اپنی غربت کی وجہ سے پیغام نہیں بھیجا، اگر ایسا ہے تو ہم علی کی مدد کریں گے۔ آپ دونوں مسجد سے نکلے اور علی کے پاس آ گئے اور آ کر کہا، فاطمہ کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ اس رشتے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ علی آپ کا زیادہ قریش سے تعلق ہے، آپ کا قریبی رشتہ ہے، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نبی پاک نے آپ کی وجہ سے روکا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، مجھے نبی پاک کی بیٹی پسند ہے، میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوال نہیں کرتا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کہنے لگے، علی ایسا نہ کہو، ہمارے نبی کے قریب دولت ایک اڑتے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔ علی کچھ دیر خاموش ہو گئے اور گھر آ کر اپنا اونٹ کھولا اور سوار ہو کر نبی پاک کے دروازے پر آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز حضرت کلثوم بی بی کی آئی اور پوچھا، کون ہے؟ اندر سے ہی پیارے نبی کی آواز آئی، کلثوم یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند کرتا ہے، یہ میرے پیارے بھائی ہیں، اٹھو دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میری چادر میرے ساتھ الجھ گئی۔ علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور آپ نے بھی علی کو سلام پیش کیا۔ علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ نے مجھے گود لیا اور میرا خیال رکھا، بلکہ مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند فرمائیں گے؟ یہ سن کر نبی پاک خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، اے علی، اس سے پہلے جبرائیل نے مجھے پیغام دے چکا ہے، تم بتاؤ تمہارے پاس نکاح کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حضور آپ جانتے ہیں میرے حالات کے بارے میں، میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک اونٹ ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم تلوار سے جہاد کرو گے اور اونٹ سے پانی لا کر اپنا گھر بساؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک زرہ جو تیرے پاس ہے، یہ بطور حق مہر میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دے کر گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تو مسجد چلو، میں بھی آتا ہوں اور سب کے سامنے باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ علی خوشی سے نکلے، بہت خوش تھے، راستے میں چلے جا رہے ہیں اور راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ علی تم اتنے خوش کیوں ہو؟ آپ فرماتے ہیں، آپ سے یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ نے واقعہ بیان کیا، تینوں صحابی خوشی سے مسجد میں تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور باقاعدہ اعلان کیا، میری بیٹی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے علی سے کر دیا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے یہ نکاح پڑھاتا ہوں۔ اس طرح حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ نکاح کا خطبہ علی پڑھو۔ علی نے نکاح کا خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور تم سب میرے نکاح کے گواہ بن جاؤ اور بطور حق مہر میری یہ زرہ ہے۔ سب نے اس نکاح کی گواہی دی
میں اور حضور اس نکاح پر راضی ہیں۔ علی نے فرمایا تم بھی پیارے نبی سے پوچھ لو، اور سب نے اس جوڑے کو دعائیں دی اور اس نکاح کی گواہی دی۔ اس کے بعد حضرت علی بازار میں گئے اور اپنی یہ زرہ جو تھی وہ حضرت عثمان غنی کو فروخت کی، یہ بطور حق مہر میں رکھائی۔ دوستو اس طریقے سے حضرت فاطمہ بی بی کا نکاح ہوا۔ یہ جوڑا انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بی بی فاطمہ نے بہت فاقے کاٹے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دی۔ یہ میری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنائیں اور اپنے کردار کو بہتر فرمائیں۔ اللہ حافظ۔